نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کا بدلتے رہنے میں اور کشتی کے جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلایا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہوا کی گردش اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے بیچ مطیع ہیں، ان سب میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، جس میں آسمان و زمین کی تخلیق، لیل و نہار کے اختلاف، سمندر اور دریاؤں میں کشتی کا چلنا، آسمان سے بارش کا ہونا، زمین میں مختلف قسم کے جانوروں کا پھیلانا، ہواؤں کی گردش، یہ ساری چیزیں مولا تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ چونکہ پچھلی آیت میں توحید کا دعویٰ تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کی دلیل کا ذکر ہے اس آیت میں۔ پہلے رب کی پوشیدہ صفات کا ذکر تھا، یعنی توحید اور رحمت، اب اس کے ظاہری صفات کا اظہار ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش۔ پچھلی آیت پر شبہ ہو سکتا تھا کہ ایک رب تمام عالم کو کیوں کر کافی ہو سکتا ہے، تو چاہیے کہ اتنی بڑی دنیا کو بہت سے معبود سنبھالیں۔ اب اس وہم کو دور کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام اور خاص رحمت کا ذکر تھا، اب آسمان و زمین، رات و دن وغیرہ کا تذکرہ ہے جو اس کے مظہر ہیں۔ کسی نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ تو نے خدا کی ہستی کو کیسے پہچانا؟ وہ بولی کہ اپنے چرخے سے، کہ جب میرا معمولی چرخہ بغیر میرے ہاتھ لگائے نہیں گھومتا تو آسمان کا اتنا بڑا چرخہ بغیر گھمانے والے کے کیسے گھوم سکتا ہے؟ وہ بولا کہ تو نے توحید کو کیسے پہچانا؟ بڑھیا کہنے لگی کہ اپنے چرخے سے، کہ اسے اکیلی میں ہی گھما سکتی ہوں، اگر اس میں 2 ہاتھ لگیں گے تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں گھومے گا، لہذا آسمان کا چرخہ گھمانے والا بھی ایک ہی ہونا چاہیے، ورنہ وہ آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے جب آیت توحید سنی تو تعجب سے بولے کہ اتنی بڑی دنیا کے لیے ایک رب کافی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس پر کوئی قوی دلیل قائم کیجئے۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان بے وقوفوں نے دنیا کی وسعت تو دیکھی، مگر خالق کائنات کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکے، تو چیخ پڑے کہ اے خدا، اتنے بڑے عالم کو اکیلے سنبھال سکتا ہے؟ جیسے کہ کوئی شخص جس نے کبھی ریل نہ دیکھی ہو تو وہ مال گاڑی کے بڑے بڑے ڈبوں کو دیکھ کر کہہ دے کہ اتنی بڑی گاڑی کو اکیلا انجن نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ ڈبے تو اس کے سامنے ہیں، مگر انجن اور انجن کی طاقت اس سے پوشیدہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام عالم کا خالق و مالک مدبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، مگر اپنے شرکاء کی مدد سے یہ کام کرتا ہے، وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اپنی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے اسے یہ شرکاء رکھنے پڑے۔ ان کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا،
دوسرا قول ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قریش نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ رب سے دعا کیجئے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے دعا فرمائی، ارشاد الہی ہوا کہ ہم یہ تو کر دیں گے، لیکن اگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر قائم رہے تو انہیں ایسا عذاب دیں گے جو آج تک کسی کو نہیں دیا ہو۔ اس پر حضور نے عرض کیا کہ مولا ایسی نشانی میں نہیں چاہتا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان فی خلق السماوات والارض، سماوات یہ سماء کی جمع ہے، ارض کے معنی زمین، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ خلق کے لفظی معنی ہے معدوم کو وجود بخشنا، یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو وجود بخشنا، مگر یہاں ایجاد کرنا مراد ہے۔ قرآن عظیم میں لفظ خلق بنانا، گڑھنا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مگر یہ بات یاد رہے کہ کسی کو رب کے سوا خالق نہیں کہہ سکتے۔ بحالت اطلاق خالق کے معنی ہوتے ہیں نیست کو ہست کرنے والا، یعنی آسمان و زمین کے پیدا فرمانے میں یا آسمان و زمین کی پیدائش میں۔ سماوات یہ سماعن کی جمع ہے اور سمون سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلندی۔ لغتاً ہر اونچی چیز کو سما کہہ سکتے ہیں، مگر اصطلاح میں آسمان کو سما کہتے ہیں۔ اگرچہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ ہیں، مگر قرآن کریم میں اکثر آسمان کو جمع یعنی سماوات اور زمین کو واحد یعنی ارض لایا گیا ہے، کیونکہ آسمان جو ہیں وہ تو علیحدہ علیحدہ ہے کہ ہر دو آسمانوں میں 500 سال کا راستہ ہے، مگر زمین کے طبقے پیاز کے چھلکوں کی طرح ملے ہوئے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک معلوم ہوتے ہیں۔ ہر آسمان کی حقیقت جداگانہ، کوئی چاندی کی طرح، کوئی سونے کی طرح، مگر ہر زمین کا مادہ ایک ہی ہے یعنی مٹی۔ زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہوئی ہے اور پھیلاوا بعد میں، مگر چونکہ آسمان دینے والے ہیں اور زمین لینے والی، اور درجہ دینے والے کا لینے والے سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے آسمان کا ذکر پہلے آیا، ان فی خلق السماوات والارض، اور زمین کا بعد میں۔ زمین ہر وقت آسمان سے لیتی رہتی ہے، کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہوتی، کبھی بارش میں آسمان کی محتاج ہے، کبھی دھوپ میں اس کی نیاز مند ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ اختلاف جو ہے باب افتعال کا مصدر ہے، خلفن سے بنا ہے، جس کے چند معنی ہیں آنا جانا اور یکساں نہ ہونا اور گھٹنا بڑھنا اور پیچھے ہونا۔ یہاں ہر معنی درست ہے، یعنی رات و دن کا آنا جانا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یا ان دونوں کا یکساں نہ ہونا کہ دن روشن رات اندھیری، بلکہ خود رات بھی کبھی چاند سے نورانی، کبھی بالکل سیاہ، اور دن بھی صبح و شام ہلکا اور دوپہر کو خوب روشن، یا رات و دن کا گھٹنا بڑھنا کہ سردی میں رات بڑی دن چھوٹا اور گرمی میں اس کا الٹا، یا مختلف ملکوں میں ان کا علیحدہ حال ہے، کہیں 6 ماہ کا دن، کہیں 6 ماہ کی رات، کہیں اس کے خلاف، پھر ایک ہی وقت کہیں رات کہیں دن۔ دیکھو جب یہاں رات تو امریکہ میں دن، اور کسی جگہ صبح اور کہیں ظہر کہیں عصر۔ لفظ نہار نہر سے بنا ہے جس کے معنی ہے چیرنا، چونکہ صبح صادق کی روشنی رات کی تاریکی کو چیر ڈالتی ہے، اس لیے اسے نہار کہتے ہیں۔ پانی کو نہر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دریا سے چیر کر نکلتی ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کا وقت نہار یعنی دن کہلاتا ہے۔ نجومی سورج چمکنے سے ڈوبنے تک کو دن کہتے ہیں، یعنی دن و رات کے اختلاف میں بھی ربانی دلیل ہے ان کے نزدیک بھی۔ حضرات صوفیہ کرام کے یہاں زمین دل پر کبھی غفلت کی رات آتی ہے اور کبھی بیداری کا دن۔ بیداروں کے لیے رات میں بھی دن ہوتا ہے اور غافلوں کے لیے دن میں بھی رات۔ دل کے حالات ہر شخص کے مختلف رہتے ہیں، قبض و بسط کا سلسلہ لگا ہی رہتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، فلک کے لفظی معنی ہے گھومنا، اور ہر گول چیز کو بھی اسی لیے فلک کہتے ہیں کہ وہ گھومتی ہے۔
آسمان کو فلک اور چرخے کے پکھریوں کو اسی لیے فلکا کہتے ہیں۔ کشتی کو فلک کہنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ دریا میں چکر لگاتی ہے۔ یہ جمع بھی ہے اور واحد بھی ہے، یعنی فلک جمع بھی ہے اور فلک واحد بھی ہے۔ کشتی کے موجد حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ بذریعہ الہام آپ نے کشتی تیار کی تھی۔ تجری جرا یجری سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بہنا اور تیرنا۔ ہر سبک رفتار کو بھی جاری کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ تجری الریح۔ بحر کے لفظی معنی ہے وسعت اور پھیلاؤ۔ بڑے عالم کو بحر العلوم یعنی علموں کا دریا کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی ہے چیرنا، اسی سے بحیرہ یعنی وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر چھوڑ کر اس کا کان چیر دیا جائے۔ بحر دریا کو بھی کہتے ہیں اور کھاری سمندر کو بھی کہتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ سمندر جو ہیں وہ 7 ہیں۔ بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی کشتی جو ہے وہ دریا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے چلتی ہے، ہزاروں من غلہ، ہزاروں من مال لے کر، جس سے کہ لوگ طرح طرح کے تجارتی فائدے حاصل کرتے ہیں، تاجر نفع کماتے ہیں، اور جہاں مال پہنچتا ہے وہ اس سے آرام پاتے ہیں۔ حضرات صوفیاء کرام کے یہاں حالات دنیا چھوٹے چھوٹے دریا ہیں جن کے لیے رب نے مختلف کشتیاں پیدا فرمائی ہیں۔ رنج و غم کا دریا صبر کی کشتی سے طے کیجیے، راحت و خوشی کا دریا شکر کی کشتی میں بیٹھ کر پار کیجیے، دنیاوی تفکرات کا دریا ذکر اللہ کی کشتی سے طے کیجیے، مگر معرفت الہی کا سمندر شریعت مطہرہ کے جہاز سے طے کر کے کعبہ قرب باری تبارک و تعالی تک پہنچ سکتے ہو، جس کا کپتان اپنا شیخ طریقت ہے، مگر وہ شیخ طریقت شریعت مطہرہ کا پابند ہو، جاہل قسم کا انسان نہ ہو۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یا تو سما سے یہاں پر بلندی مراد ہے، جیسے کہ چھت کو بھی سماع البیت کہتے ہیں، یا آسمان کی طرف سے پانی اتارا، حالانکہ وہ پانی کی جگہ نہیں ہے، نیچے گرنے والی چیز اوپر کیسے ٹھہر سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے کھاری سمندروں کا پانی جو نہ پیاس بجھا سکے، نہ کھیتوں کو سیراب کر سکے، نہ کسی اور کام آ سکے، اسے بھاپ بنا کر اڑایا اور میٹھا اور نافع بنایا اور برسایا، جس سے کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، خشک زمین کو تر اور چٹیل میدانوں کو طرح طرح کی گھاس پھول درختوں سے بھر دیا۔ زمین کی خشکی اس کی موت ہے، اور تری زندگی کے خشکی سے بدصورت اور بیکار ہو جاتی ہے، اور تر ہو کر وہ فائدہ مند ہوتی ہے اور خوشنما ہوتی ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ شرعی احکام اور نبوت کے فیضان ایمانی اور روحانی بارش ہیں، جس سے کہ چمن ایمان کی تر و تازگی اور باغ عرفان کی سرسبزی اور شادابی وابستہ ہے۔ بارش 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مقامی اور دوسری عالمگیری۔ مقامی بارش خاص خاص جگہ ہوتی ہے، اور عالمگیر بارش جو ہوتی ہے وہ تمام دنیا میں ہوتی ہے۔ گزشتہ انبیاء اکرام کی نبوتیں خاص اور مقامی بارشیں تھیں، جن سے کہ بنی اسرائیل یا مقام مصر وغیرہ شاداب ہوئے، اور آقا علیہ السلام کا فیضان عالمگیر بارش ہے، جس سے کہ تمام عالم روحانیات سرسبز ہوا۔ ان انبیاء اکرام کی نبوتیں ہنگامی بارشیں تھیں، جن کے بعد پھر بارشوں کی ضرورت تھی، اور حضور انور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فضل ایمان کی وہ آخری بارش ہے جن کے بعد بارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بارش بوئے ہوئے تخم کو اگاتی ہے، اسے بدلتی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جس سینے میں جو تخم ودیعت تھا وہ ظاہر ہو گیا، کہیں صدیقیت ظاہر ہوئی اور کہیں پر زندیقیت کا ظہور ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا بقیہ درس
اگلے حصے میں سماعت فرمائیں۔